السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، صدق اللہ العظیم۔ یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے ایک ہی دین طے کر دیا ہے تو پھر دوسرے دین سے اللہ تعالیٰ کو کوئی قبولیت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں۔ جب اسلام ہی ہمارا دین ہے اور اللہ اسی کو اختیار کرنے سے راضی ہوتا ہے، اسی سے خوش ہوتا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنانے سے راضی ہوا ہے۔ اسلام چھوڑنے سے اللہ راضی نہیں ہے، صرف دین اسلام کے ساتھ اپنے بندوں سے اللہ راضی ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ وہی جو حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کر احکام اور ہدایات ہم کو دیے ہیں۔ وہ عقیدہ جو نبی نے دیا ہے، وہ عمل جو نبی نے دیا ہے، وہ علم جو نبی نے دیا ہے، وہ اخلاق جو نبی نے دیے ہیں، بس یہی دین اسلام ہے۔ جو کچھ نبی نے ہم کو دیا، اس کو علماء اپنی اصطلاح میں جمیع ما جاء بہ النبی کہتے ہیں۔ ہر وہ بات جسے لے کر نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو دی اور انہوں نے امت کو دی۔ یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام اللہ نے کب مکمل کیا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی ہو چکی تھی اور آپ نے فریضہ حج ادا کیا۔ اللہ نے اس سے 1 سال پہلے حج فرض کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 90,000 مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس حج کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب نعمت دین مکمل ہو گئی اور اللہ نے اپنا یہ احسان بندوں پر پورا کر دیا تو اب نبی کی دنیا میں اللہ کے نزدیک ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے ان کو بلا لیا، نبی چلے گئے، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کی حفاظت کرنا ہے اور اب اس دین کو عمل اور علم کے ذریعے سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ کام صحابہ کا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے بعد لوگ دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھ سے تم نے سیکھا ہے، اب تم بعد والوں کے استاد ہو گئے، اب میں تو جا رہا ہوں دنیا سے۔
تو میرے بعد لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ بھائی کوئی صحابی ہے دین سیکھ لو اس سے، کوئی صحابی ہے اس سے دین سیکھ لو۔ تو صحابوں کو ڈھونڈیں گے، صحابیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ تم سے دین سیکھنا چاہیں گے، کیونکہ تم ہی نے تو مجھ سے سیکھا ہے، اس لیے لوگ تم سے سیکھنا چاہیں گے۔ تو فاستوصوا بہم خیرا، میں وصیت کرتا ہوں کہ جو تم سے دین سیکھنے آئے ان سے بھلا سلوک کرو، نرمی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، جیسے میں نے تم کو دین سکھایا ہے، صبر سے، حلم سے، حکمت سے، ایسے ہی تم تمہارے پاس آنے والوں کو علم سکھاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا، جس کا مطلب یہ ہے جو دین مکمل ہوا ہمارے نبی کے ذریعے سے، وہ دین طبقے سے طبقے تک پہنچتا رہے گا۔ نبی سے صحابہ کو پہنچا، اب صحابہ سے کس نے سیکھا؟ تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ اب ایک ایک دور گزرتا گیا، اگلا دور آتا گیا، ایک جنریشن پیچھے گیا، دوسرا جنریشن سامنے آیا، اور وہ ان سے لیتا رہا، وہ اپنے پیچھے والوں سے، وہ اپنے پیچھے والوں سے، پہلوں سے لیتے 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 اب 1400 سال ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کی وفات کو 1435 سال گزر گئے۔ اب یہ 1445 ہجری ہے، تو وہ تو ہجرت 10 سال پہلے ہے، تو وفات سے 1435 سال گزر گئے، اور ہر 100 سال ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک قرن ہوتا ہے، ایک نسل ہوتی ہے، اس میں یہ نسل اس نسل تک دین پہنچاتی رہی، اور وہ نسل اگلی نسل تک، ایسے ہوتے ہوتے اب ہم 15ویں نسل میں ہیں۔ ہم سے پہلوں نے بھی دین کی بہت فکر کی، جو گزشتہ صدی میں تھے ان کو دین کی فکر تھی، دین کا اہتمام تھا، دین اپنی نسلوں میں محفوظ رہے، اس کا ان کی خواہش بھی تھی، اور اس کی کوشش بھی تھی، اور اس کا فکر تھا۔ لیکن ہم جس دور میں ہیں، اس دور کے اندر دین لوگوں کی نظر میں، ان کی ترجیحات میں ثانوی درجے کی چیز ہو گئی۔ ہمارے زمانے میں کچھ پچھلی صدی میں سے لے لیجئے سال تاریخی اعتبار سے، اور یہ 35 سال، اور آپ 35 سال پچھلی صدی میں سے لے لیجئے۔ حالانکہ انگریزوں کے آنے کے بعد عصری تعلیم کے ذریعے اور انگریزی نظام تعلیم کے ذریعے، میں تعلیم کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، انگریزی نظام تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم تو بہت اچھی چیز ہے، جتنی حاصل کرے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے قابل اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہوں، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نظام جو انگریزوں کا تھا، سسٹم جو لارڈ میکالے کا تھا، اس سسٹم نے مسلمانوں میں سے دین کی روح نکال لی۔ ورنہ آپ یہ مت سمجھیے کہ تعلیم انگریزوں نے شروع کی، یہ مت سمجھیے۔ میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ آپ تاریخ سے معلوم کر لو اور انٹرنیٹ پر چیک کر لو کہ مغلیہ دور سلطنت میں 90 سے 100% تھی تعلیم۔ تعلیم کوئی انگریزوں کا کمال نہیں ہے، وہ جو تعلیم کی بات ہو رہی ہے، یہ تعلیم مغلیہ سلطنت کے اختتام پر شمالی ہندوستان میں 90% اور جنوبی ہندوستان میں 100% ایجوکیشن کا ریشو تھا۔ اور اس کے بعد انگریز آئے، ملک چھین لیا مغلوں سے، اور انہوں نے اپنا اقتدار مضبوط کر لیا، اس میں ان کو 50 سال لگے۔ اس کے بعد تو پورا برٹش دور تھا، پوری حکمرانی انگریزوں کی تھی، مکمل پورے ملک کے چپے چپے پر، اور اس میں 100 سال انہوں نے حکومت کی۔ اب پورا اپنا سسٹم ایک نسل پر چلایا،
اس کا اختتام 150 سال کے بعد ہوا، جب ملک آزاد ہوا۔ تو انگریزوں کا جب دور ختم ہوا تو اس وقت میں ہندوستان میں تعلیم کا اوسط 100% سے 30% تک گر چکا تھا۔ اس لیے آپ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول تو انگریزوں نے بنایا۔ انگریزوں نے ہمارے مسلم اقتدار کے 100% ایجوکیشن کے سسٹم کو ختم کیا، اور اپنے سسٹم کے ذریعے سے تعلیم ہندوستانیوں میں 30% رہ گئی۔ صرف 30% بھارت کے لوگ تعلیم یافتہ تھے اور 70% جاہل تھے۔ یہ سب انگریزوں نے کیا۔ اب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انہوں نے تعلیم کو اپنی غرض کے لیے استعمال کیا۔ ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی چلانا تھا، ان کو ہندوستان کی ساری بھلی اور اچھی چیزیں انگلینڈ بھیج دینا تھا، اور ان کو اپنی تجارت مضبوط کر کے انگلینڈ کی اکنامی مضبوط کرنا تھا، اور اس کے لیے بھارت کا خون چوسنا تھا۔ تو اس کے لیے ان کو نوکروں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم بنایا اپنی کمپنی کے لیے نوکر تیار کیے بس، اور جتنی ضرورت تھی اتنے نوکر تیار کی۔ اس لیے تعلیم بحیثیت تعلیم، تعلیم بحیثیت عزت، اور تعلیم بحیثیت سربلندی، اور تعلیم بحیثیت اخلاق کی بلندی، وہ ہندوستان میں جو مسلم دور میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ انگریزوں نے اس کو ختم ہی کر دیا مکمل طور۔ اب پھر آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جب بھارت آزاد ہوا، اس ملک کو انگریزوں سے جانا پڑا، اور وہ دے کے چلے گئے اس کے سب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، سب کچھ اجاڑ کے، سب کچھ برباد کر کے، سب کچھ یہاں کا لوٹ کر ایک غریب ملک بنا کر جب ملک والوں کو دے کر چلے گئے، تو پہلی آزاد حکومت بنی۔ اب پہلی آزاد حکومت کا پہلا وزیر تعلیم ایک مولانا صاحب کو بنایا گیا، اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کو کل ملا کے وزارت تعلیم میں کام کرنے کو 11 سال موقع ملا۔ اس میں ایک مسلم وزیر تعلیم نے انگریزوں نے جو 30% تک گرایا تھا، مولانا نے اپنی وزارت کے زمانے میں اسے 70% تک بلند کیا۔ پورے ہندوستان میں تعلیم کا جو اوسط تھا وہ 70% ہوا، وہ بھی جب کہ متعصب حکومت نے وزارت تعلیم کو فنڈز نہیں دیے۔ مولانا جو فنڈز مانگتے تھے وہ ان کو نہیں دیے جاتے تھے، اگر دیے گئے ہوتے تو وہ واپس 100% 90% تک ہندوستان میں تعلیم کو عام کر دیتے تھے۔ لیکن بہت بخل سے بجٹ دیا گیا۔ اس بخل سے بجٹ، کل تک ملک غلام تھا، اب آزاد ہوا، حالات ابھی سنبھلے نہیں، قابو میں نہیں آئے، پھر بھی ایک مسلمان کا اس ملک پر یہ احسان ہے کہ اس نے انگریزوں کے گرائے ہوئے اوسط کو بڑھا کر کے 70 تک کیا، اور اس کے بعد سے تو ابھی لولے لگڑتے بڑھتے ہی جا رہے، مگر پورے تو ابھی تک نہیں ہو سکی 70 برس میں۔ ان کے بعد اگر وہ آدمی 11 سال میں کر سکتا تھا تو اگلا کوئی وزیر تعلیم 11 سال میں 95 کر دیتا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت مسلمان کو ہی سمجھائی ہے۔ علم کی اہمیت مسلمان جانتا ہے، چونکہ وہ عالم دین تھے، قرآن پر ان کی نظر تھی، ان کی نظر حدیثوں پر تھی، تو انہیں پتہ تھا کہ علم چاہے وہ عصری کیوں نہ ہو، ماڈرن ایجوکیشن کیوں نہ ہو، کتنا اہمیت رکھتا ہے کسی سماج کی کامیابی اور ترقی کے واسطے، یہ ان کو معلوم تھا۔ اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا، جگہ جگہ کالجز قائم کیے، جگہ جگہ کام شروع کرا دیا، اور دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے ان کے ذریعے اتنا کام لے لیا۔ یہ ایک ضمنی بات ہے، میں آپ کو صرف اس لیے بتایا
کہ ان لوگوں نے اپنے نوکر تو تیار کیے لیکن مذہب کی اہمیت ایجوکیٹڈ طبقے میں سے ختم کر دی. تو دو دھاری تلوار تھی وہ. ایک تو یہ کہ نوکری کے لیے پڑھو، پیسے کے لیے پڑھو، کوئی دوسرا مقصد نہیں پڑھنے کا، اور دوسرے یہ کہ اللہ رسول کو بھول جاؤ، وہ بیچ میں آئیں گے تو تمہارا کام نہیں بنے گا. اس لیے عورتوں کو حجاب سے علیحدہ کیا، مردوں کو اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر سے علیحدہ کیا. ورنہ بھارت کے مسلمان 700 سال سے اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ یہاں رہتے تھے. انگریزوں نے اپنے دور میں ہماری شناخت ختم کی، اور ہماری نہیں کی، بھارت کے ہندوؤں کی بھی کی، جین کی بھی کی، سکھوں کی بھی کی. جتنے مذاہب یہاں پر تھے، جو ان کے پاس پڑھنے گیا اس نے پہلے اپنی شناخت ختم کر دی اور انگریزی شناخت اختیار کر لی، جس کا اثر آج تک مسلم سماج پر باقی ہے. سب ایک ہی کلچر کے ہو گئے تھے انگریزوں کے جاتے وقت، اور آج بھی سب انگلینڈ کے کلچر پر ہیں. آج بھی مسلمان، اس سے پہلے مسلمان وہ اسلامی تہذیب پر تھے. حالانکہ ہندو ملک تھا جب مسلمان عرب سے یہاں آئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے، مٹھی بھر تھے. آپ تاریخ پڑھیے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد ہی میں بیٹھ کر ایک تاریخ لکھی. 1000 برس پہلے، ایک تاریخ کا نام ہے 1000 سال پہلے، یہ نام ہے تاریخ کا. وہ تاریخ انہوں نے یہیں پر لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں 1000 سال پہلے سے مسلمان ہیں. اب سمجھو 1100 سال پہلے سے مسلمان ہیں، اور مسلمان کس طرح اس ملک میں رہتے رہے ہیں، کس طرح رہتے رہے مسلمان، وہ ساری شناخت انہوں نے اس کے اندر بتائی ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ماضی کو جانیں. میں اب اپنے عنوان پر اس طور پر آپ کو لا رہا ہوں کہ یہ انگریزوں کے آنے کے بعد سے وہ جو سلسلہ پہلی صدی سے چلا تھا کہ ایک نسل دوسرے نسل سے، پچھلی نسل سے دین کو لیتی تھی اور آگے بڑھاتی تھی، دین کو لیتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے، یہ سلسلہ آ کر ہندوستان میں انگریزوں کے استعمار اور ان کے اقتدار کے زمانے میں رک گیا. اب مسلمان دین کو اہمیت دینا چھوڑ دیے، دین کی مسلمانوں کے پاس کوئی اہمیت نہیں رہی. اس اہمیت کو دینا چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر دین کی قدر و قیمت کم ہو گئی. جو نسل پہلی دفعہ پڑھی تھی اور کالجوں سے پڑھے تھے، بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی تھی، وہ لوگ باوجود اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بھی انہیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہے، انہیں پتہ تھا کہ توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، انہیں پتہ تھا کہ نماز پابندی سے پڑھنا یہ مسلمان کے لیے کمپلسری کورس ہے. ہم کچھ بھی پڑھے لکھیں لیکن نماز تو پڑھنا ہے ہم کو، تو وہ نماز بھی پڑھتے تھے. ان لوگوں کے اندر اسلامی شناخت کی کچھ اہمیت اور غیرت تھی، لیکن ان کے بچے وہ اس غیرت میں بھی ناکام ہو گئے اور محروم ہو گئے. پھر ان کے بچے، اب ہم انگریزوں کے بعد تیسرے جنریشن سے گزر رہے ہیں، یہ تیسری نسل ہے. آج جو بچے ہمارے گھروں میں پل رہے ہیں، جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور اب پڑھ کر کے 15 سال سے لے کر 50 سال تک کے موجودہ مسلمان اپنا عقیدہ نہیں جانتے. ان کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. جو جاہل ہیں جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے، جو ایجوکیٹڈ ہیں تعلیم یافتہ ہیں ان کو بھی کسی نے نہیں بتایا، اس لیے وہ بھی نہیں جانتے. ہم نہیں کہتے کہ بھئی وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں بھائی، قابل ہیں، پروفیشنل ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، لائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے اور یہ کمال قابل قدر ہے.
لیکن کیا ان لوگوں کو کانوینٹ سے کالج تک کسی نے توحید کے بارے میں بتایا، رسالت کے بارے میں بتایا، قرآن کی عظمت ان کو کوئی سکھایا؟ تو نہ ان کی ماؤں نے سکھایا، نہ ان کے ٹیچرز نے سکھایا۔ ماؤں نے کیوں نہیں سکھایا؟ کہ وہ ابو جو ہیں وہ بھی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، امی جان بھی کالج کی پڑھی ہوئی ہیں، ان کو بھی کسی نے نہیں سکھایا تھا، ان کو بھی کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ اب یہ دونوں مل کے اپنے لخت جگر کو کیا سکھانے والے؟ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا۔ اب اللہ یہ کہ ماشاءاللہ جو ذرا مہذب گھرانے ہیں، جیسے حیدرآباد شہر ہے یا اور بڑے بڑے شہر ہیں، کہیں کچھ مہذب خاندان ہیں وہاں پر جن کا مذہبی شعور ہے، تو وہ بچوں کو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بس یہ کچھ الفاظ ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتے۔ بہت سے بہت یہ بولیں گے اللہ کو ایک ماننا، اس سے آگے کچھ نہیں معلوم ان کو۔ رسالت کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، آخرت کس کو کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم، جنت دوزخ تو نام تو جانتے ہیں کیونکہ سماج میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو یہ تو معلوم ہے، لیکن جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے بھی یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب جنت و جہنم کے ابواب قائم فرمائے بخاری شریف میں، تو ابواب صفت النار وانہا موجودۃ، ابواب صفت الجنہ وانہا موجودۃ، یہ کیوں لکھنا پڑا ان کو آگے جملہ بڑھا کے کہ بھائی اب میں جہنم کے بارے میں کچھ حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ جہنم موجود ہے، آلریڈی اس وقت ہے، میں اب جنت کے بارے میں حدیثیں نقل کر رہا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جنت بنا دی گئی ہے، مخلوق ہے، اس کی تخلیق ہو چکی ہے۔ یہ کیوں ان کو لکھنا پڑا؟ وہ صرف ابواب صفت الجنہ ابواب صفت النار لکھ دیتے، تھا تو اتنا ہی، آگے کا جملہ کیوں ہے مخلوق ہو گئی ہے، موجود ہو گئی ہے، یہ کیوں بڑھایا انہوں نے؟ اس لیے بڑھایا کہ ان کے دور میں بھی کچھ لوگ تھے جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور جنت کے موجود ہونے کے منکر تھے اور جہنم کے موجود ہونے کے منکر تھے۔ آج ہمارے دور میں بھی نوجوانوں کا، لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جنت دوزخ کا نام تو جانتے ہیں، اس کے موجود ہونے پر ان کو ابھی قلبی اطمینان حاصل نہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے تو کہاں ہے۔ ان کا من پوچھ رہا ہے کہ اگر جنت ہے تو کہاں ہے بھائی، ہم کو تو کہیں نظر نہیں آ رہی، دنیا بھر میں گھوم پھر کے دیکھ لو کہاں ہے جنت، نہیں ہے، تو جہنم کہاں ہے تو نہیں ہے۔ اب آپ کہتے، قرآن کہتا جنت ہے، جہنم ہے، اللہ نے پیدا کر دی ہے، روزانہ سواری جا رہی ہے جہنم، روزانہ دہکائی جا رہی ہے جہنم، اور جنت سواری جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ازلفت الجنت للمتقین، ایمان والوں کے لیے جنت سنواری جا رہی ہے اور جہنم دہکائی جا رہی ہے، بڑھایا جا رہا ہے اس کا عذاب، اس کی شدت۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے، لیکن مسلمان کو کیا اس کا یقین ہے؟ اس کا یقین مسلمان کو نہیں۔ مگر چونکہ آپ کوئی بھی بات دل میں پیدا ہوگی، کھٹک پیدا ہوگی، تو چونکہ ابھی تک مسلمانوں میں ایک قسم کی مذہب کی رعایت باقی ہے، تو حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اس کا ذکر زبان پر نہیں لا رہے، لیکن دلوں کا یہی حال ہے۔ اب آپ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ غور کیجئے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان شک کا نام نہیں۔ ایمان
یقین کامل کو کہتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے ایک طبقے کو یقین نہیں ہے، تردد ہے، تذبذب ہے، ڈاؤٹ ہے، تو وہ ایمان کہاں ہوا؟ تو وہ ایمان ہی نہیں ہوا۔ اب یہ تو علماء تعویل کرتے ہیں کہ بھئی جہالت کی وجہ سے ایسا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے تو بچ جائیں گے لوگ، لیکن ایمان کی جو تعریف ہے وہ تو صادق نہیں آتی۔ اس کے واسطے اگر دین ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں، حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک مثبت محنت کرنی پڑے گی، جیسے پچھلے زمانوں میں ہوتی رہی ہے۔ ہر ایک نے اگلی نسل کو اپنا دین سکھایا ہے۔ گزشتہ 80 برس میں ایک تحریک ہندوستان میں کھڑی ہوئی، اور ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ہماری قوم کے اندر جو مذہبی وسعت پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا، اور ان کے اندر مذہبی تعصب پیدا کرنا، وہ کٹر اپنے عقیدے کے ہو جائیں۔ عقیدہ اور کلچر، عقیدہ وہ جو ما قبل مسلم سلطنت ہندوستان والوں کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کے آنے سے پہلے کا عقیدہ ہے، جو ہندوستان کے لوگوں کی تہذیب تھی وہی تہذیب۔ اس تہذیب کو زندہ کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ 80 برس محنت کی انہوں نے، اور خاموش محنت کی، مخلصانہ محنت کی۔ آپ RSS کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے قائدین نے فقر و فاقہ تک کیا ہے، اس کے قائدین نے بڑی بڑی نوکریاں چھوڑی ہیں۔ ایک جوڑا تھا امریکہ کے اندر، بہت بڑے سرکاری پوسٹ پر تھا، ایجوکیٹڈ، اس نے RSS کی خدمات انجام دینے کے لیے اپنی نوکری کو ریزائن کر کے واپس ہندوستان میں آ کر RSS کو جوائن کیا، اور ان لوگوں نے اس کو آدی واسیوں میں کام کرنے کے لیے مقرر کیا۔ کہاں امریکہ کی زرق برق زندگی، کہاں وہاں کی پرتعیش زندگی، بڑی آمدنی، کاریں، موٹریں، گاڑیاں، سب چمتکار چھوڑ کے ہندوستان میں آ کر پہاڑی علاقوں میں آدی واسیوں کو RSS کا ممبر بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کرنے کا کام دیا گیا۔ دونوں میاں بیوی جا کے وہ دیہات میں رہے، پہاڑوں میں رہے، کبھی وہاں کا کھانا نہیں کھایا، کبھی اس بود و باش سے واقف نہیں، شہری زندگی، کالجوں کی زندگی، پھر امریکہ میں اتنے برس رہ کر تعیش اور آرام۔ اب اس کے بعد جا کے وہ پہاڑیوں میں، وہ جنگلیوں کے ساتھ زندگی گزارنا، اور وہاں پر اسکول شاخہ کھول کر وہاں کے بچوں کو لے کر ان بچوں کو بچپنے سے اپنا عقیدہ سکھانا، ان کو مضبوط کرنا، ان کا ذہن بنانا، ان پر محنت کرنا، یہ کیا۔ ایسی ایسی قربانیاں دیے تو آج پورے ہندوستان کے تمام سرکاری عہدوں کے اوپر وہ انہی کے تربیت کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ لوگ تو اب کہنے لگے ہیں اگر پبلک محنت کر کے حکومت بدل بھی دے اور ہمارا چہرہ حکومت میں نہ رہے تو بھی ہمیں کوئی غم نہیں، اس واسطے کہ پورا ملک ہم نے گروی رکھا ہوا ہے اپنے پاس، پورا ملک ان کے پاس ہے۔ آپ عدالت میں جاؤ تو ان کا ٹرینڈ آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ سیکریٹریٹ میں جاؤ تو ہر سیکریٹری ان کا تربیت کیا ہوا ہے، ہر IAS ہر IPS کو انہوں نے تیار کیا ہے۔ تو اس ملک تو پورا ان کے ہاتھ میں ہے۔ حکومتوں کے بدل لینے سے، MLA سے MP سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی چلتی ہے، یا چیف سیکریٹری اور سیکریٹری اور کمشنر اور کلکٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سب کچھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے لوگ ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا بھائی، ایک محنت کی ہے اپنے کلچر کی حفاظت کے واسطے،
ایک محنت کی ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کے واسطے، یہ محنت خاموش کی ہے، شہرت سے دور رہ کر کی ہے، میڈیا سے علیحدہ رہ کر کی ہے، بڑے بڑے عہدوں کے سے علیحدہ رہ کر کی ہے۔ چاہتے تو وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ آ سکتے تھے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ ایک نسل تیار ہو گئی تو اپنی نسل کو بٹھا دیا وہاں پر، خود قربانیاں دیتے رہے۔ یہ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جن سے ہم ڈر رہے ہیں اور جن کے خطرات سے اب اس وقت مسلمان جوجھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی کوئی لڈو بالو شاہی اور گلاب جامن کھا کے اپنی قوم تیار نہیں کی ہے، انہوں نے بھی لوہے کے چنے چبا کے اپنی قوم کو تیار کیا۔ آپ چاہیں گے کہ صاحب واز میں بیٹھ جاؤ، بیان میں شریک ہو جاؤ اور اس کے بعد امت بن جائے گی؟ تو امت نہیں بنے گی بھائی۔ ایک نسل ہمارے گودوں میں پل رہی ہے، ایک نسل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب سے ہندوستان کی حکومت نے 2020 میں وہ NEP کا ایک خاکہ بنا کر کے منظور بھی کر لیا، پاس کر لیا، سب کر کے قانون بن چکا، ابھی چل نہیں رہا ہے ہر جگہ، لیکن بنا ہوا ہے قانون۔ یعنی ہمارے اوپر ایک ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے، کبھی بھی گردن کاٹ سکتی ہے۔ کس کی؟ میری، آپ کی نہیں، آپ کے بیٹوں کی، آپ کے بیٹیوں کی، آپ کے پوتروں کی، آپ کے نواسوں کی، توحید کی گردن کاٹنے کی ایک سسٹم بنا کر کے رکھا ہے۔ آپ اگر اس کا گہرا مطالعہ کرو تو لانڈ میکالے کا ایجوکیشن سسٹم اگر 25%، 30% مضر تھا مسلمانوں کے واسطے، تو یہ 100% مضر ہے۔ اب یہ طے کر لیا ہے بھاجپا نے کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی جاہل سے جاہل رکشہ چلانے والا، شراب پینے والا بھی وہ ہندو بننے کے لیے تیار نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو کہ وہ ہمارے اوپر محنت کریں۔ اس لیے انہوں نے طے کر لیا، ان کے اعلیٰ دماغوں نے طے کر لیا کہ یہ محنت اور پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ کیا جائے کہ جیسے ہم نے ہندو بچوں پر محنت کر کے ایک نسل تیار کر دی ہے کٹر ہندوؤں کی، ایسے ہی اب مسلم بچوں پر محنت کر کے اسے بھی کٹر ہندو ذہنیت کا ایک نسل بنا لیا جائے۔ وہ جو تجربہ انہوں نے اپنی قوم کے بچوں پر کیا تھا 5 صدی تک، اب وہ تجربہ پورے ہندوستان کی اقوام کی اولاد پر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے، سچی بات یہ ہے، گھر میں اپنے بھی بچے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے بچے ہیں، بچیوں کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھیلتے رہتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، گھر میں جاؤ تو سب بچے ملتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ ان معصوموں کو دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر، ان کے کھیل دیکھ کر، ان کی خوشیاں دیکھ کر، ایک طرف اگر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو دوسری طرف دل جلتا ہے کہ کل ہمارے بچوں کا کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارے بچے کیا بننے والے ہیں کل۔ کوئی شورٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں آپ کے بچے کل کیا بننے والے ہیں۔ مسلمان ہی رہیں گے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو چند مسلمان یہاں جمع ہیں، یہ تو پھر بھی اسلام کو سمجھتے، جانتے، دین کا شوق رکھتے۔ مولانا نے آواز لگائی، آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا مسئلہ جو مسجد بھی نہیں آتے، جو مسجد میں اعلان ہو جائے کہ کتاب سنائی جائے گی تو اس میں بیٹھتے بھی نہیں، جن کے اولاد، جو نوجوان کبھی کسی مذہبی جگہ پر نظر نہیں آتے، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اولاد کو کیا معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے؟ ان کی اولاد کو کچھ نہیں معلوم، اور ان کی تعداد آپ کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ آپ مٹھی بھر ہیں، یا کتنے ہیں مسلمان؟ اور ایسے جو مسجدوں میں آ جائیں یا کسی بڑے سے بڑے جلسے میں آ جائیں،
فرض کرو ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہو، 4 لاکھ مسلمان اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں کون لوگ ہیں؟ وہ داڑھی والے، ٹوپی والے، نماز پڑھنے والے، دین کی فکر رکھنے والے، دین کا احساس رکھنے والے. تو کیا اتنے ہی مسلمان ہیں؟ اتنے ہی مسلمان ہیں. مسلمان اس سے 10 گنا زیادہ ہے، اور وہ باقی کے 9 گنا مسلمانوں کو کیا دین کا احساس ہے، کیا فکر ہے. تو یہ مت سمجھو کہ یہ جو چند مسلمان ہمیں مسجدوں میں دکھ جاتے ہیں اور ہمیں شہروں میں بستیوں میں ٹوپی ووپی لگا کے یا کسی ہم کو سمجھ میں آتے ہیں کہ مسلمان ہیں، دیکھنے سے سمجھ میں آتے ہیں کہ مسلمان ہیں، تو مت سمجھو کہ یہی مسلمان ہے. یہ مسلمان جو کسی نہ کسی دین کے نام سے، بشرطے کہ وہ واقعی دین ہو، اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی محفوظ ہیں. مسئلہ ان کی اولاد کا ہے، اور مسئلہ وہ 90% لوگوں کا ہے جو دین سے اور مسجد سے نہیں جڑے ہوئے، ان کا مسئلہ ہے. تو بھائی ان پہ کون محنت کرے گا؟ آپ ادھر چلے جائیے تعلیم یافتہ علاقوں کے اندر، یعنی مالدار علاقوں میں آپ چلے جائیے، جوبلی ہلز ہے، بنجارہ ہلز ہے، ہائی ٹیک سٹی کے رہائش گاؤں میں ملک بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مرد اور عورتیں رہتی ہیں. اس کے اندر مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے. کرائے سے رہتے ہیں وہاں پر آ کے، کوئی کرناٹک سے آیا ہے، مہاراشٹر سے آیا ہے، اتر پردیش سے آیا ہے، بہار سے آیا ہے، مختلف ریاستوں سے آئے ہیں، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں. لیکن ان میں کتنے ہیں جو اپنا عقیدہ جانتے ہیں؟ ان میں کتنے ہیں؟ ہمارے علم میں اتنی عمر گزر گئی، جتنے مسلم IAS IPS افسران کے تقررات ہماری ریاست میں ہوئے، ان میں 2-3 کے علاوہ کوئی ایسے نہیں نظر آئے جو اپنا دین بھی جانتے ہو، جو اپنی دین کی فکر بھی کرتے ہوں. اللہ ماشاء اللہ 1-2 ایسے ملے بھی ہیں الحمدللہ. ان سے ملاقات ہونے کے بعد اندازہ ہوا وہ سچے مسلمان ہیں، وہ مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، ملک کے مسلمانوں کا بھلا سوچتے ہیں. اکا دکا ہیں، باقی سب تو بھائی دھارے میں بہے ہوئے ہیں، اور ان کو کچھ اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ جی رہے. اور بڑے بڑے مسلم آفیسرز جتنے ہیں وہ سب حکومت کے تو وفادار ہیں، مسلمانوں کے وفادار نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو، مسلمانوں کے وفادار نہیں ہے، حکومت کے وفادار ہیں. یعنی اب میں چند برس پہلے جیل میں تھا، 5 جیلر تھے، ایک مسلم تھا، عبدالغفور نام تھا اس کا، اور 4 غیر مسلم تھے. جو مسلم قیدی تھے وہ سب سے زیادہ مظلوم عبدالغفور سے تھے، اور دوسرے لوگوں کو ذرا منت خوشامد کرنے سے نرم پڑ جاتے تھے، مدد کر دیتے تھے، سہولت دے دیتے تھے، رعایت کر لیتے تھے. لیکن سب کی زبان پر یہ تھا کہ یہ مسلمان صاحب نہیں کرتے صاحب. بلکہ ایک دفعہ تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ صاف کہتے بھی ہیں کہ میں دین وین کچھ نہیں جانتا، میں سرکار کا وفادار ہوں. یہ ایسے مسلمان پڑھے لکھوں سے کیا اسلام کا فائدہ ہے، کیا مسلمانوں کا فائدہ ہے؟ اس لیے بھائی ہم کسی کی تنقیص نہیں کر رہے، کسی کی توہین نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے کہ دین بچانا ہے تو سب کو مل کر محنت کرنا پڑے گا، اور یہ محنت میدانی ہوگی. یہ محنت مسجد کے پروگراموں سے نہیں ہوتی. وہاں تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو الحمدللہ آخرت کی فکر ہے، دین کی فکر ہے. ختم نبوت کے دفتر میں ہونے والے اس پروگرام سے نہیں ہوتی کہ آپ سب کو آخرت کی فکر ہے. نہیں تو کام دھندا چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھتے آپ کو بھی ہے. کام کہاں ہونا ہے؟ کام ہونا ہے میدان میں، گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، آفسوں میں.
اور پلے گراؤنڈس میں اور سوئمنگ پولس میں جہاں مسلمان جاتا ہے وہاں داعی کو بھی پہنچ جانا چاہیے۔ اب مجھے تو یہ خبر ہے کہ ایسی تمام جگہوں پر جہاں بچے، جذباتی بچے کھیلنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے، صحت بنانے کے لیے پہنچتے ہیں، وہاں پر اہل باطل کے داعی موجود ہیں، لیکن اہل حق کا کوئی داعی وہاں نہیں۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ مول صاحب سوئمنگ پول فلاں جگہ پر جاتا ہوں میں، اور روز پابندی سے جا کے صبح میں نہا کے تیر کے آتا ہوں، شوق ہے، صحت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، کوئی بری نہیں، مسنون بھی ہے۔ لیکن اس نے بتایا کہ ایک دو نوجوان ہیں جو ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو کے سب کے دوست بن گئے ہیں، اور جب ہم نہا کے فارغ ہوتے ہیں، تیر کے فارغ ہوتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر بیٹھنے کی جگہ ہے، لان ہے، وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ وہاں بیٹھنے کے بعد وہ لوگ کچھ ایسے عقیدے بیان کر رہے ہیں، میں تو کبھی بھی نہیں سنا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تحقیق کرائی، پتہ چلا کہ وہ اہل باطل ہیں اور وہ بے ایمانوں کا گروہ ہے۔ جیسے آج کل ختم نبوت جتنے پروگراموں میں آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کافر، یہ کفار ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے، تو کہاں کہاں کام ہو رہا ہے؟ جہاں جہاں باطل محنت کر رہا ہے وہاں وہاں حق کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ ایک نوجوان ہمارے مصلی تھے اکبری مسجد کے، پھر وہ دوسرے محلے میں چلے گئے تھے، دین پسند آدمی تھا، بڑا اچھے جذبات کا۔ مجھے ایک مرتبہ راستہ گزرتے ہوئے نظر آئے دوسرے محلے میں جہاں وہ چلے گئے تھے، وہاں کچھ نوجوانوں کے ساتھ عصر کے بعد کرکٹ کھیل رہے تھے، تو نظر آئے، شکل شباہت دیکھ کے دور سے سمجھ گیا کہ فلاں نوجوان ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا بھائی آج کل آپ کرکٹ میں لگ گئے ہیں؟ پہلے آپ کے ذوق شوق تو دین کی محنتوں کے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، تعلیم یافتہ آدمی تھے، قابل تھے۔ تو بولنے لگے کہ نہیں مول صاحب ایسا نہیں ہے، وہاں بھی دین کا ہی کام کر رہا ہوں۔ تو کیسے؟ تو میں یہ محلے میں آیا تو دیکھا کہ بچے عصر کے بعد کھیلتے ہیں، وہ سب مسلم بچے ہیں، اور عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ عصر کے وقت شروع ہوتا ہے ان کا گیم، مغرب کے وقت بھی چلتا رہتا ہے اور اندھیرا ہونے کے بعد بند کرتے۔ تو مجھے بھی کرکٹ کھیلنا سیکھا اور میں بھی شوق دکھایا اور ان کا ممبر بن گیا، اور جب شروع کرتا ہوں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی مسجد بازو ہے، عصر پڑھ کے شروع کریں گے، تو ان کو لے کے آ کے نماز پڑھاتا ہوں۔ پھر اس لیے کھیلتا ہوں کہ جب مغرب کی اذان ہو جائے تو کھیل روک کے سب کو مسجد لے کے آؤں۔ اب ان کو سب کو لے کے آ کے مسجد مغرب پڑھاتا ہوں، تو الحمدللہ جب سے میں کھیل رہا ہوں محلے کے بچوں کی عصر بھی ہو رہی ہے، مغرب بھی ہو رہی ہے۔ تو میں یہاں بیٹھے ہوئے سب خاص طور سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنی سوچ صحیح کر لیں تو آپ داعی ہیں، آپ جہاں رہیں وہاں داعی ہیں، آپ جس سے ملیں وہاں داعی ہیں۔ آپ کی ایک فکر ہونا چاہیے کہ قوم کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں، کھیلو کودو، پڑھو لکھو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو، کماؤ، ہنر سیکھو، کوئی نہیں روک رہا ہے، کوئی نہیں منع کر رہا ہے، لیکن جو جس فیلڈ میں ہے اپنے فیلڈ کے نوجوانوں کو اللہ سے جوڑنے کا بھی کام۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کہے کے لیے آئے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کسی بڑے پاپی مجرم گنہگار نے آ کر ان سے کچھ پوچھا تو وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ بھائی دور ہو جا، تو ایسے برے برے کام کر کے آیا ہے کہ اللہ کا غضب اترے گا تو تیرے اوپر میرے اوپر بھی اثر ہو جائے گا اس کا، اس لیے دور ہو جائے یہاں سے۔ چونکہ وہ اس مقام پر تھے تقویٰ و طہارت کے، وہ اس مقام پر تھے نبوت کے، ان کے لیے یہ بہت ناقابل برداشت چیز تھی معصیت، اس لیے انہوں نے اس کو بھگا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی
اور وہی بھیج کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میں نے تو آپ کو میرے بندوں کو میرے سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، آپ تو مایوس کر کے بھگا دیے، اس کے لیے نہیں بھیجا۔ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، آپ نے تو دور کر دیا میرے بندے کو۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے بابا جو بھی ہو گیا غلطی ہے، لیکن اللہ اپنے بڑے ہیں، اللہ کریم ہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، پھر سے نیک بن جاؤ، پھر سے صحیح ہو جاؤ۔ اللہ کے دربار میں گنجائش ہے، اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، بڑا گناہ گار تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی؟ کہا کیا گناہ کیا؟ کہا میں بیان نہیں کر سکتا، بہت بڑا گناہ۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا بہت بڑا، میں بول نہیں سکتا۔ تو کیا پہاڑوں سے بھی بڑا؟ کہا اس سے بھی بڑا۔ زمین آسمان سے بھی بڑا؟ کہا اس سے بھی بڑے گناہ کیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ مایوس ہو گیا ہے، شیطان نے اس پر مایوسی کا حملہ کر دیا ہے، یہ مایوس ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے اس مومن گناہ گار سے پوچھا کیا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ چپ ہو گیا، کہ لگا یہ تو نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کی بات آ گئی، یہ تو نہیں کہہ سکتا میں۔ تو فرمایا جب اللہ کی رحمت سے چھوٹا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کر لو، وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا تم کو، اللہ کی رحمت چھپا لے گی تم کو۔ جب اس سے چھوٹا ہے نا، وہ اس سے بڑی ہے، وہ چھپا لے گی۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بندے نوجوان بگڑ رہے ہیں، سماج میں خراب ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، بعض کا تو عقیدہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور اخلاق تو کیا کہنے نہیں۔ اب وہ کہا گیا، کہیں میں نے سنا یا پڑھا تھا کہ وہ 11 بجے کے بعد لاٹھی چارج ہوگا حیدرآباد میں۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی اللہ پاک ان لوگوں کو توفیق دے دے کہ تھوڑی سی یہ لوگ ہمت کر لیں اور 10 بجے کے بعد ہی کریں، 10 بجے کے بعد ہی لاٹھی چارج کریں، تاکہ 11 بجے تک سب سو جائیں اور پھر فجر میں اٹھ جائیں اور مسجدوں میں موجود رہیں سب۔ یہ رات بھر پورے حیدرآباد میں پھر کے دیکھو آپ، تو آپ کو 2 H ملیں گے ہر جگہ، سائن بورڈ، ہوٹل ہاسپٹل، ہوٹل ہاسپٹل، کھاؤ دواخانوں کو جاؤ، کھاؤ دواخانوں کو جاؤ۔ حیدرآباد میں یہی ایک کام ہے، سمجھے نہیں؟ ادھر دیکھو اتنا بڑا خوبصورت بورڈ ہاسپٹل کا، اس کے بازو 10-20 ہوٹلیں، پھر ایک ہاسپٹل، پھر ہوٹلیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں مجھے یہی واعظ تبلیغ میں پھرتے ہی رہنا پڑتا، شہر میں بھی اور اضلاع میں بھی۔ جہاں دیکھو حیدرآباد میں ہوٹل ایک کامیاب ہے، باقی سب دھندے فیل ہو گئے، بس ہوٹل ہی چل رہی ہے۔ ایسا لگتا مسلمانوں گھر میں پک رہا نہیں پک رہا، سب باہر ہی کھاتے ہیں کیا؟ ہر ہوٹل آباد، 12 بجے رات کو، 1 بجے رات کو، جب ہم سفر سے آتے ہیں واپس، کھلے مسلم محلوں میں۔ تو اچھا ہی ہوا کہ کم از کم 11 بجے بند کرائے۔ وہ بند کرائے 1-2 دن سے دیکھ رہا ہوں بھی میں، بند ہو گئے۔ وہ بڑے بڑے نامی گرامی ہوٹلاں بھی بند تھے، کل آ رہا تھا تو دیکھا۔ کیا ہے یہ تو بات میں نے آپ کو ویسے کہہ دی، اور یہ بھی غور کرنے ہی کی چیز ہے، لیکن یہ بچے ہمارے کیسے اللہ سے جڑیں گے؟ کس کے بچے ہیں؟ قوم کے بچے، ان کو کیسے جوڑیں؟ آپ میں سے ہر ایک جو مجلس تحفظ ختم نبوت سے رشتہ رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے واسطے ہر مسلمان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرے۔ ہیں تو ماشاءاللہ مسلمان، الحمدللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ دے، لیکن ہمارے شہر کے یہ لکھوں کھا مسلم نوجوان، اب پھر ان کی بہنیں، تو آپ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ میں اپنی ہم عمروں پر محنت کروں گا اور میری بہنوں سے ان کی ہم عمر لڑکیوں پر محنت کرواؤں گا۔ اپنی بہنوں کو کہو کہ پیاری بہن، ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے، ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ ہمارے لیے عزتیں، راحتیں، آرام، غذائیں، کھانے پینے کی چیزیں، لطف و لذت وہ اللہ نے آخرت میں رکھی۔ ہمیں یہاں جتنا مل جائے اس سے راضی رہ کر
کام کرنا ہے کہ ہر بندے کو جنتی بنانا ہے. ہر بہن کو آپ محنت کرو، اپنے ساتھیوں پہ محنت کرو. آپ کالج پڑھنے جاتی ہو، آپ کی جو سہیلیاں ہیں، ہم جو لیاں ہیں، ان میں جو دین کی طرف راغب نہیں ہیں انہیں دین کی طرف راغب کرنے کا کام کرو، اس کی کوشش کرو. اپنی بہنوں سے امت کی بیٹیوں میں کام کرواؤ اور خود امت کے جوانوں میں کام کرنے کا ارادہ کرو. یاد رکھو ہم سب مر کر اپنے نبی کے سامنے جائیں گے. اللہ کے سامنے تو جائیں گے ہی حساب دینے کے لیے، لیکن نبی کو بھی تو منہ دکھانا ہے. کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے اپنی اس دنیا کی ہر تمنا کا خون کر دیا اس امت کو مسلمان دیکھنے کے واسطے، اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. اس لیے دین کے تحفظ کے لیے محنت کرنی ہوگی. ایمان والی تحریک چلو، ایمان والی محنت. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کے لیے کوئی آئے تو انہوں نے فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعتن، بھائی تھوڑی دیر بیٹھو، ایمان کی باتیں کریں گے، ایمان کا مذاکرہ کریں گے. ہر جگہ ایمان کا مذاکرہ کیجیے اور ہر جگہ عقیدہ ختم نبوت کا مذاکرہ کیجیے. اور یہ بات ہر جگہ کہیے کہ سوائے اس دین کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جس پر سلف سے خلف تک، صحابہ سے لے کے آج تک امت مسلمہ جمع ہے، بس وہی عقیدہ نجات دلانے والا ہے جس کو اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ آپ سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے. عقائد کی ورکشاپ آپ لوگ درخواست کریں گے تو مولانا یہاں بھی رکھیں گے، حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب، اور ہو بھی رہی ہیں جگہ جگہ. اب وہ خاص فرقوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ایک ایسا سلسلہ جس میں اہل السنت والجماعت کے مثبت عقائد باقاعدہ درس کے طور پر ہو جائے، ایسے کہ عام آدمی سمجھ جائے، ہر نوجوان سمجھ جائے، پھر جا کے اپنی امی کو سمجھانا، پھر جا کے اپنی بہن کو سمجھانا. اس لیے کہ عورتیں ظلمت اور اندھیرے میں جی رہی ہیں، ان کے پاس اسلام کا نور کوئی نہیں پہنچا رہا ہے. اس واسطے آپ تو آ کے بیٹھ کے سن لیتے ہو علماء کو، لیکن گھر میں جا کے سنانا چاہیے نا، گھر میں بھی جا کے بتاتے رہنا چاہیے اور گھر میں جا کے سکھاتے رہنا چاہیے. تو آپ اس بات کا ارادہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہم اپنے گھر میں جا کر کے سکھائیں گے. خود سیکھتے جائیں گے، گھر میں جا کے سکھاتے جائیں گے، خود سیکھتے جائیں گے، گھر میں جا کے سکھاتے جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ واقعہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا. وہ یہ کہ انہوں نے عیدگاہ میں لوگوں کو تاکید کی، کیونکہ پورے گاؤں سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہردوئی کی عیدگاہ میں اطراف اکناف سے، تو بڑا مجمع ہوتا تھا، تمام اطراف کے لوگ آتے تھے. تو ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، دیہات میں رہو یا شہر میں، قرآن صحیح پڑھنا ضرور سیکھ لو. قرآن صحیح پڑھنا ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. یہ نصیحت کرتے رہتے تھے تو عیدگاہ میں بھی کی. اب جب نماز کے بعد جا رہے تھے تو ایک صاحب ملے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو سیکھنا ضروری ہے، تو ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، مسجد بھی نہیں ہے، کوئی مولوی بھی نہیں ہے، کوئی حافظ جی بھی نہیں ہے، تو ہم کو کون سکھائے گا؟ تھوڑے مسلمان تو ہیں مگر کوئی بھی سکھانے والا نہیں ہے، تو ہم لوگ کیسے سیکھیں؟ تو حضرت نے ان سے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ٹیلر ہوں. تو پوچھا کہ کبھی کبھی یہاں شہر میں آنا ہوتا ہے؟ تو بولے ہاں، ہر ہفتہ ایک دن آتا ہوں، میٹیریل خریدنے کے لیے آتا رہوں، ہر ہفتہ ایک دن آتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہر ہفتہ جب میٹیریل خریدنے آؤ تو جب موقع ملے مدرسے کو آ جاؤ اور وہاں ہم تمہارا انتظام کر دیں گے، ہفتے میں ایک سبق کا انتظام کر دیں گے. تو وہ مخلص بندہ تھا، فکر ہو گئی تھی اس کو. وہ آیا اگلے ہفتے، تو حضرت نے ایک مدرس کو بلا کے کہا کہ یہ صاحب ہر ہفتہ آئیں گے، جب بھی یہ آ جائیں ان کو پہلے پڑھا دینا.
تاکہ واپس اپنے گاؤں جا سکے، ان کو پڑھاؤ، جب بھی آ جائیں سبق دے دو ان کو بس۔ تو وہ صاحب آتے رہے اور کئی مہینے تک ان کا ہفتہ میں کبھی حضرت کی نظر پڑتی رہی۔ وہ آتے تھے، سائیکل رکھتے تھے، جا کے سبق لے لیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ پھر آتے جاتے نظر آتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، 1 سال کے بعد وہ دکھنے نہیں لگے، یعنی بہت دنوں کے بعد حضرت کو نظر آئے کہ وہ سائیکل رکھ کے کہیں اندر جا رہے تھے۔ سلام کرنے آئے تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا بھائی، تم تجوید شروع کیے تھے، قاعدہ پڑھنا شروع کیے تھے، کیا ہوا، چھوڑ دیا ہے کیا، نظر نہیں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، چھوڑا نہیں ہوں، میرا تو قرآن مکمل ہو گیا، میرا قرآن مکمل ہو گیا۔ کہا کیسے مکمل ہو گیا؟ کہا قاعدہ ختم ہونے تک اور پھر 30واں پارہ پڑھنے تک میرا روزانہ کا معمول یہ تھا، ہر ہفتہ جا کر سبق اپنی بیوی کو پڑھاتا تھا، تو بیوی اور میں دونوں مل کے یاد کرتے تھے، اگلے ہفتہ دوسرا سبق ملتا، پھر وہ جا کے بیوی کو پڑھا دیتا۔ ایسے ہوتے ہوتے ہماری بیوی کو بھی پڑھنا آ گیا اور مجھے بھی پڑھنا آ گیا، تو ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کو سنا کر اپنا قرآن مکمل کر لیے ہیں گاؤں ہی کے اندر۔ اور اب الحمدللہ میں گاؤں کے مردوں کو پڑھا رہا ہوں، میری بیوی گاؤں کی عورتوں کو پڑھا رہی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کی محنت، ایک پورے گاؤں والوں کا قرآن درست ہو گیا، سب کو پڑھنا آ گیا۔ بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے سے کیا ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ میں کیا نہیں کر سکتا بھائی، زمین آسمان ایک کر سکتا ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، جوان ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا؟ ہمیشہ کرنے کا اور بہت اونچا ارادہ اور بہت اونچا جذبہ رکھنا چاہیے آدمی کو، اور کرنے کا ارادہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ جس نے ارادہ کر لیا الحمدللہ اس بندے کے ذریعے اتنا کام ہوا کہ لوگ حیران ہیں کہ یہ بچے نے کتنا کام کر دیا اور کتنا ماحول بنا دیا۔ تو برابر ہوگا، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے ہمارے اندر۔ جب ہم اپنے اندر کا ظاہر کریں گے تب نا، اپنی صلاحیتیں نکھارو، اپنی صلاحیتیں باہر لاؤ، اپنی ہمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے اندر ایک جوش، ایک جذبہ کہ میرے نبی کی امت ہے بگڑ رہی ہے، مجھے ان کو بچانا ہے اور ان کو سنبھالنا ہے۔ پھر آپ چاہے کالج کے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے مدرسے کے طالب علم، آپ حافظ عالم ہو یا آپ انجینئر ڈاکٹر ہوں، آپ کے ذریعے اللہ خلق خدا کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ کوئی مایوس نہ ہو، سب ہمت کریں کہ ہمیں کام کرنا ہے۔ بس اتنا کرو کہ کسی عالم کو، کسی سینٹر کو اپنا مرکز بنا کے ان سے مشورے میں رہ کر کرو، بس، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرتے کرتے ہم بھٹک جائیں۔ اس لیے اپنے سر پہ سایہ رہنا چاہیے، کوئی نگراں ہمارا ہونا چاہیے، اس لیے نگرانی میں کرو، کریں گے وہ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو، صلاحیتوں کو، جوانیوں کو قبول فرما لے اللہ پاک، اور اپنے نبی کی دین کی مدد کرنے کے واسطے، مسلمانوں کے عقائد کے تحفظ کے واسطے، اگلی نسل کو دین پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی ہمارا استعمال فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔